آج آپ کے سامنے عادت سریہ یعنی بری عادت جو نوجوانوں میں عام طور پر اپنے ہاتھ سے منی خارج کرنا، جس کو مشت زنی کہتے ہیں، اس سلسلے میں ایک سوال ہے۔ میں ایک 18 سال کا نوجوان ہوں اور 3 سال کا عرصہ ہوا کہ جب میں نے مشت زنی شروع کی تھی۔ میں کبھی اس میں نفس کے لیے راحت محسوس کرتا ہوں اور بسا اوقات مجھے ضمیر ملامت کرتا ہے اور میں شرم محسوس کرتا ہوں، اور کبھی میں یہ کام کرنے کے بعد غسل کر لیتا ہوں اور کبھی نہیں کرتا۔ پلیز آپ مجھے جواب سے مستفید فرمائیے اور اس سلسلے میں مجھے کیا حکم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ مشت زنی کا جو جواب ہے یہ ہے کہ عادت سریہ یا مشت زنی حرام ہے، اور ماہر اطباء اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں جو انجام کار صحت کو برباد کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے صاف فرمایا ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کے ملک ہوتے ہیں، ان میں انہیں کوئی ملامت نہیں، اور جو لوگ ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں تو یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے گنہگار ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 5 سے 7 تک۔ یہ عادت سریہ اس وصف کے خلاف ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے لیے بیان فرمائی ہے۔ گویا اپنے آپ پر بھی ظلم کی و زیادتی کرنے والا ہے، لہذا اسے چھوڑنا اور اس سے بچنا واجب ہے، اور اسی بات پر عمل کرنا چاہیے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بیچلر ہے، جس کی شادی نہیں ہوئی ہے اور وہ طاقت رکھتا ہے، جوانی رکھتا ہے، تو اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے روزہ رکھنا مشروع ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فانہ لہ وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بیوی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے، کیونکہ یہ نگاہ کو نیچی رکھنے اور شرمگاہ کی اور بدفعلی سے بچانے میں مددگار ہے۔ اور جو شادی نہ کر سکتا ہو تو وہ روزے رکھے۔ روزے اسے یعنی شہوت توڑتا ہے اور اس کو بچاتا ہے برائی سے۔ انشاءاللہ اس علاج نبوی سے یہ گندی اور حرام عادت چھوٹ جائے گی، اور جو شخص روزے کی یا اس خبیث عادت کو چھوڑنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ علاج میں رہنمائی کے لیے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرے تو بھی ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ داء الا انزل اللہ لہ شفاء علمہ من علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کا علاج شفا نازل نہ کی ہو۔ جس نے اسے جان لیا سو جان لیا، اور جس نے نہیں جانا وہ جاہل رہا۔ شریعت اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ اس میں دین کا، بدن کا، مال کا اور اس کی عزت و آبرو کا نقصان ہوتا ہے۔ علامہ ابن قدامہ نے اپنی کتاب المغنی میں لکھا ہے اگر اپنے ہاتھ سے مشت زنی کرے تو اس نے حرام کام کیا، لیکن جب تک انزال نہ ہو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں کہا کہ رہا مشت زنی کا مسئلہ تو وہ جمہور علماء کے نزدیک حرام ہے۔ علامہ محمد شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ اضواء البیان کتاب میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں آیت کا عموم مشت زنی کی ممانعت پر دلالت کرتا ہے، جس کو عام طور پر نوجوانوں کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، کیونکہ جس شخص نے اپنے ہاتھ سے لذت حاصل کی حتیٰ کہ اس طرح کہ اس کی منی نکل آئی، تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے لیے حلال کیا تھا اس نے اس کے علاوہ اور غلط راستہ اختیار کر لیا، لہذا وہ مذکورہ آیت کریمہ کے روح سے زیادتی کرنے والوں میں سے ہے، اور یہی سائل کے سوال کی صورت ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ امام شافعی اور ان کے متبعین نے اسی آیت کی روشنی میں مشت زنی کی ممانعت پر استدلال کیا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ محمد بن الحکم نے کہا ہے کہ حرملہ ابن عبدالعزیز سے سنا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مشت زنی کرنے والے شخص کے متعلق پوچھا تو انہوں نے یہی آیت پڑھی والذین هم لامانات والذین هم لفروجہم حافظون، یعنی وہی سورہ مومنون کی ابتدائی آیتوں میں اللہ نے بیان کیا۔
یعنی جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، تاں کہ فرمایا وہی لوگ حد سے نکل جانے والے ہیں۔ اہل علم امام مالک اور امام شافعی وغیرہ نے اس آیت سے یہی مشت زنی پر استدلال کیا ہے، جو اس کا کتاب اللہ سے استدلال صحیح ہے، جس پر قرآن کا ظاہر دلالت کرتا ہے، اور کتاب اللہ میں یا سنت میں ایسی کوئی چیز وارد نہیں ہے جو اس سے معارض ہو، یعنی اجازت ملتی ہو مشت زنی کی۔ اور علامہ ابو الفضل عبداللہ بن صدیق الحسنی ادریسی اپنی کتاب الاستقصاء لأدلة تحریم الاستمناء پر لکھتے ہیں کہ مشت زنی کی حرمت اور اس کی دلیل مالکی، شافعی اور احناف اور جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ مشت زنی حرام ہے، اور یہی وہ مذہب ہے جس کے علاوہ کوئی قول جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ گویا قرآن کریم میں کنیزوں اور بیویوں کے علاوہ کسی اور کے طریقے سے شرمگاہ کا استعمال کرنے کی حرمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشت زنی ان دونوں قسموں کے علاوہ ہے، اور لہذا یہ حرام ہوئی، اور اسے چاہیے کہ نص قرآنی سے آدمی اپنے ایمان کی، اپنی غلطی کی، اپنے گناہ کی اصلاح کر لے۔ مزید اپنی کتاب الاستقصاء لأدلة تحریم الاستمناء میں لکھتے ہیں، علم طب یہ بات تجربے میں آ چکی ہے کہ مشت زنی کئی امراض کا سبب بنتی ہے۔ ان میں سے ایک ضعف بصارت، یعنی معمول کے مطابق جتنے فاصلے پر آنکھ دیکھ سکتی ہے، اس سے نگاہ بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ دوسری بیماری عضو تناسل کی کمزوری ہے۔ اس میں ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے نوجوان کے لیے، خواہ یہ جزوی طور پر ہو یا کلی طور پر ہو، اور مشت زنی عورتوں کی طرح یعنی نامرد ہو جاتا ہے، جیسے ہجڑے خنثی ہیں اور جی چھکے جیسے کہتے ہیں ویسے ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں وہ اہم مردانگی امتیازی چیزیں ناپید ہو جاتی ہیں، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت بخشی ہے۔ وہ شادی کے قابل نہیں رہتا، اور اگر بالفرض شادی کر بھی لے تو کما حقہ وظیفہ زوجیت ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بیوی دوسروں کو اس بات پر مطلع کر دیتی ہے، کیونکہ وہ اپنے پاک دامنی کی قدرت نہیں رکھ سکتی، اور کہیں نہ کہیں اس سے بدکاری اور جو پاک دامنی محفوظ رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے عام اعصاب کمزور پڑ جاتے ہیں، اور جو اس فعل کے نتیجے کے طور پر پیدا ہوتے ہیں، اور ایک یہ کہ اس کے معدے میں اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، جو معدے کے عمل کو کمزور اور نظام ہضم کو خراب کر دیتا ہے، اور یہ کہ اس کے اعضاء کی بالیدگی رک جاتی ہے، یعنی اس کے اندر بڑھوتری نہیں ہوتی ہے، اعلی تناسل اور خصیتین کہ وہ اپنی بالیدگی کی حد کو نہیں پہنچ پاتے، یعنی وہیں ٹھٹر جاتے ہیں۔ اور یہ بھی نقصان ہے کہ خصیتین میں مادہ منویہ سوزش پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسے شخص کو بہت جلد انزال ہونے لگتا ہے، خواہ مخواہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، حتیٰ کہ اس کے ذکر کو محض کسی چیز سے چھونے یا رگڑ کھانے سے اس کے منی خارج ہو جاتی ہے، اور یہ کہ اس کے کمر میں مہروں میں درد پیدا ہونے لگتا ہے، کیونکہ وہ صلب ہے جس سے منی کا اخراج ہوتا ہے، اور اس کی کمر ڈھیلی ہو جاتی ہے، اور وہ جھک جاتا ہے، اور ٹیڑھا پن پیدا ہو جاتا ہے اس کی کمر میں، اور اس شخص کی منی بالکل پانی کی طرح گاڑی نہیں رہتی ہے، سختی اور گاڑھا پن اس سے ختم ہو جاتا ہے، جیسا کہ عام حالات میں ایک آدمی کی منی ہوتی ہے ویسی نہیں رہتی ہے۔ ایک شخص کی منی پتلی اور منی کے کیڑوں سے خالی ہو جاتی ہے، بسا اوقات اس میں کمزوری سے کیڑے پیدا نہ ہونے کی وجہ سے حمل ٹھہرانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اگر ان سے حمل ٹھہر بھی جائے تو ان سے کمزور بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مشت زنی کی اولاد ان لوگوں کی بنسبت اور جو سیدھے سادے صحت مند اپنے بچے پیدا کرتے ہیں، وہ صحت مند جو بچے پیدا ہوتے ہیں بڑے طاقتور اچھے ہوتے ہیں، اور جو مشت زنی والے لوگ ہوتے ہیں ان کے بچے بہت ہی کمزور اور لاغر ہوتے ہیں۔
اور مشت زنی کرنے والا، عادت سریہ کرنے والا کا نقصان ایک یہ بھی ہے کہ اعضاء میں راشا پیدا ہو جاتا ہے، جیسے دونوں ہاتھوں میں یا دونوں پیروں میں اس کو کانپنے لگتے ہیں، راشا پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک مغزول والی غدود میں، یعنی مغز والی غدود میں ضعف پیدا ہوتا تھا، جس سے قوت با کی مدد کمزور ہو جاتی ہے، اور ایسا شخص ذہین ہونے کے باوجود قلیل الفہم، اس کی عقل کمزور ہو جاتی ہے، بسا اوقات انہیں مغز والی غدود کے مغز سے خالی ہونے کی وجہ سے عقل میں خرابی اور پاگل پن ہو جاتا ہے۔ ان تصریحات سے سائل پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ مشت زنی کے حرام ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، جس کی دلالت اور قرآن سے اور علماء اور ائمہ کے اقوال سے، اور اسی طرح سے محدثین اور اسی طرح تمام اہل علم کے نزدیک حرام ہے، اور میڈیکلی، فزیکلی اور سائنس کے اعتبار سے بھی وہ انسان بہت سارے نقصانات کا سامنا کرتا ہے۔ اب آئیے کچھ اور تجربہ میں بتاتا ہوں۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا جو یہاں پر بہت زیادہ صحت مند نوجوان تھا، لیکن وہ دبلا پتلا ہوتے ہوتے پاگل ہو گیا تھا۔ بعد میں اس کو زبردستی اٹھا کر یہاں سے خاص انداز سے اس کو گھر بھیجنا پڑا، اور اس کا سبب تھا وہ مشت زنی بہت زیادہ کرتا تھا۔ اور اسی طرح سے بہت سارے کیسز جو آج ہمارے سامنے موجود ہیں موجودہ دور میں، اسمارٹ فون کی وجہ سے بہت سارے نوجوان اس عادت سریہ میں ملوث ہیں، جس کی وجہ سے ان کی شادیوں کے بعد میں وہ بیویوں کے قابل نہیں رہتے۔ بہت سارے کیسز آئے ہیں، 4 مہینے 6 مہینے ہوا، بیوی اس کے بعد روتی ہے کہ انہوں نے اب تک مجھے ہاتھ نہیں لگایا، وہ مرد نہیں رہتا، وہ مردانگی اس کے اندر باقی نہیں رہتی ہے۔ اور یہ اسمارٹ فون جو نوجوان کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، رات رات بیٹھ کے دیکھتے ہیں، اور سیکس کے متعلق جتنی چیزیں وہ فون کے اندر دیکھتے رہتے ہیں، اس سے ان کی منی خارج ہو جاتی ہے، اور وہ اس قابل نہیں رہتا کہ بیوی کے ساتھ کل ازدواجی زندگی گزار سکے، اور نہ ہی اس کو بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اخلاق کو سدھاریں اور اپنے ایمان کو درست کریں اور اللہ کا ڈر کریں۔ اور اس میں ایک بڑی چیز یہ کہ آدمی یہ برے چیزیں جو اسمارٹ فون کے ذریعے سیکس والے ویڈیوز دیکھنا یا برے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں، بلکہ نوجوان آپس میں ایک دوسرے کو ایسے برے ویڈیوز ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے ہیں، بولے یہ دیکھو اس سے اچھا ہے، یہ دیکھو اس سے اچھا ہے۔ اس کی وجہ سے ان کی زندگی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، اور ان کی ذلت ان کے لیے سب سے بڑی، اور اس سے بڑھ کر ان کے خاندان کے لیے بڑی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بعد میں علاج کرنا بھی چاہے تو وہ علاج کے قابل نہیں رہتے۔ بہت سارے رشتے ٹوٹتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں تو ہم مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو بتاؤں گا کتنے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو عقل اور سمجھ اور صحیح دین کی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برے دوستوں کا چھوڑنا اور اللہ کا دین اپنانا، اور اللہ رب العالمین کے اس برے کام سے اللہ سے ڈرنا، اور اسمارٹ فون میں گندی چیزیں دیکھنا چھوڑ دینا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔